میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے جو الرحمن علی العرش استویٰ ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ آج آپ کے اس علاقے میں اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کا پیغام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ وقت کم ہے جبکہ دلائل زیادہ ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت کے اندر میں قرآن و سنت کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، دلائل ذرا توجہ سے سماعت فرمانا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، متفق علیہ، واللفظ لمسلم ولفظ البخاری تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، وفی روایت لأحمد اقطعوا فی ربع دینار ولا تقطعوا فیما هو ادنی من ذلك۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجنن ثمنہ ثلاثۃ دراہم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری میں۔ بخاری و مسلم۔ یہ لفظ مسلم کے ہیں اور بخاری کے لفظ یہ ہے کہ ربع دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ربع دینار کی چوری میں ہاتھ کاٹ دو اور اس سے کم مالیت کی چوری میں نہ کاٹو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹے جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ اب جو توجہ طلب بات ہے بھائیو وہ یہ ہے السارقہ سے مراد ہے چرائی ہوئی چیز ہے۔ باب سارقہ یسرق بر وزن ضربہ۔ الحمدللہ۔ اور باب استارقہ یستارق بر وزن افتعال، چورانا۔ سارق اور سروق چور کو کہتے ہیں۔ اصطلاحاً چوری کسی کا مال اس کے حفاظت کی جگہ سے چھپ کر لینے کو کہتے ہیں جسے لینا جائز نہ ہو۔ فصاعداً کا معنی ہے ولو زادہ، اگر اس سے زیادہ ہو۔ مجنن ڈھال کو کہتے ہیں۔ ان احادیث میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا نصاب مذکور ہے اور وہ ہے دینار کا چوتھائی حصہ یا 3 درہم۔ ان دنوں 3 درہم اور چوتھائی دینار کی قیمت برابر تھی۔ اگر چور اتنی یا اس سے زیادہ مالیت کی چیز چرائے گا تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بصورت دیگر نہیں۔ جمہور علماء اور خلفائے اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ احناف کا کہنا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا نصاب 10 درہم ہے
اور اہل ظاہر نے کہا کہ چوری کم مالیت کی ہو زیادہ کی۔ قرآن آیت کے عموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے اس سے چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس مسئلے میں امام شوکانی نے 11 اور حافظ ابن حجر نے 19 مذاہب نقل فرمائے۔ تفصیل کا جو طالب ہے وہ ان کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 576 تا 578، فتح الباری کی 14ویں جلد صفحہ 61، الام الشافی کی 6 جلد صفحہ 130، اختیار کی 4 جلد صفحہ 103، المغنی کی 12ویں جلد صفحہ 41، ہدایت المجتہد کی 2 جلد صفحہ 447۔ تو جمہور کا موقف جو ہے وہ صحیح احادیث کے مطابق ہونے کے بنا پر راجح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ، متفق علیہ۔ ایضاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چور پر اللہ کی لعنت ہو جو انڈا چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے اور رسی چوری کر کے اپنا ہاتھ کٹوا لیتا ہے۔ اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ خواہ کوئی معمولی چیز کی ہی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اہل ظاہر نے اسی سے استدلال کیا ہے، لیکن دیگر اہل علم نے اس حدیث کی وضاحت یوں کی ہے، اگرچہ انڈا اور رسی معمولی اشیاء ہیں، لیکن جب انسان اس کی چوری شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس سے چوری کی عادت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک دن اس چیز کی بھی چوری کر گزرتا ہے جس کی قیمت نصاب سرقہ کے برابر ہوتی ہے، اور وہ اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، اگلی حدیث سماعت فرمائیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتشفع فی حد من حدود اللہ ثم قام فكتب فقال ایها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقام عليه الحد، متفق علیہ۔ واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجهده فأمر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقطع يدها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم حدود اللہ میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ بخاری مسلم۔ یہ لفظ مسلم کے ہیں، اور مسلم میں ہی ایک دوسری سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک عورت لوگوں سے ادھار چیزیں لیا کرتی تھی اور پھر انکار کر دیتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقررہ حدود کے معاملے میں کسی کی سفارش کرنا حرام ہے، خواہ کوئی مالدار ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، غیر ہو یا عزیز۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی سفارش حدود الہی میں سے کسی حد کے درمیان حائل ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے 3068 نمبر ہے، احمد کے اندر نمبر ہے 5544، حاکم کی 4 جلد صفحہ 383۔
مذکورہ بالا دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ادھار لے کر اس کا انکار کر دے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ امام احمد، امام اسحاق، امام ابن حزم اور اہل ظاہر اسی کے قائل ہیں۔ جمہور کا کہنا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ قرآن میں سارق، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ لغوی اعتبار سے سارق نہیں۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 585۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادھار کا انکار بھی سارقہ میں شامل ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 5 اور صفحہ 50۔ اور نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے جمہور کا جواب یوں دیا، اگرچہ لغوی اعتبار سے سارق نہیں لیکن شرعی اعتبار سے تو سارق ہیں، اور شرع کو لغت پر ترجیح حاصل ہے۔ الروضۃ الندیہ کی دوسری جلد صفحہ 605۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث امانت کا انکار کرنے والے پر بھی صادق آتی ہے کہ وہ چور ہے، اور برحق بات یہی ہے، امانت کا انکار کرنے والے کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ ان دلائل سے خاص ہوگا جن میں حرز کا اعتبار ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 586۔ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کا موقف ہی راجح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ جس روایت میں ہے کہ اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ایک چادر چرائی تھی، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، 555 نمبر ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اور ضعیف ابن ماجہ جو ہے اس میں 555 ہے، کتاب الحدود میں ہے یہ روایت موجود ہے۔ اور ابن ماجہ میں ویسے روایت ہے 2548۔ ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 474۔ اسی طرح حدیث کا نمبر ہے 28081۔ حاکم کی 4تھی جلد صفحہ 379۔ بیہقی کی 8ویں جلد صفحہ 281۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی خائن ولا مختلس ولا منتہب قطع، رواہ احمد والاربعۃ وصححہ ایضا ترمذی وابن حبان۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، توجہ کرنا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خائن، ڈاکو اور غاصب کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا، اسے ترمذی اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ خائن وہ ہے جو ظاہراً خیر خواہ اور خفیہ دھوکہ و فریب کے ذریعے مال حاصل کرنے والا ہو۔ مختلسن یا مختلس جو کسی کا مال جھپٹا مار کر سلب کر لے۔ منتہب جو زبردستی غلبہ پا کر مال چھین لے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ ان تینوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ شافعیہ اور حنفیہ اسی کے قائل ہیں۔ تحفۃ الاحوذی کی جلد نمبر 4 اور صفحہ 835۔ اللہ اکبر۔ جبکہ امام احمد نے کہا ان سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ نیل الاوتار جلد نمبر 4 صفحہ 583۔ امام نووی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ قاضی عیاض نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا چور پر واجب کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ اختلاس، انتہاب اور غضب میں نہیں۔ شرح مسلم کی 6 جلد صفحہ 199۔ اسی طرح پہلا موقف ہی راجح ہے۔ وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا قطع فی ثمر ولا قصر
رواہ المذکورون وصاغہ ایضا الترمذی وابن حبان۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھل اور درخت خرما کے گوند کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا اور ترمذی اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا۔ گاسارا سے مراد وہ گوند ہے جو کھجور کے درخت کے وسط میں ہوتی ہے اور اسے کھایا بھی جاتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا پھلوں اور درخت خرما کی گوند کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ دراصل چوری کی سزا کے لیے اہل علم نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ چیز محفوظ جگہ سے چرائی گئی ہو، اور اہل مدینہ کے باغات چونکہ غیر محفوظ ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کے پھلوں کی چوری کو قطع ید سے مستثنیٰ کیا گیا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لیکن یہ یاد رہے اگر باغات کے گرد دیوار یا کوئی اور باڑ وغیرہ لگا کر انہیں محفوظ کر لیا گیا ہو تو پھر وہاں سے پھل چرانے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطی کا چوری شدہ پھل کی قیمت نصاب سرقہ یعنی 4 دینار یا 3 درہم تک پہنچتی ہو۔ وعن ابی امیۃ المخزومی رضی اللہ عنہ قال اتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلص قد اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخالك سرقت قال بلا فأعاد عليه مرتين أو 3 فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب عليه فقال استغفر الله وتب عليه فقال استغفر الله وتوب إليه فقال اللهم تب عليه 3 أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجال ثقات وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم أحسموه وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس به۔ حضرت ابو امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، اس نے چوری کا اعتراف بھی کر لیا لیکن اس سے سامان برآمد نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں خیال نہیں کرتا کہ تم نے چوری کی ہو۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اسے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور توبہ کر۔ اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ اسے ابو داود احمد نسائی نے روایت کیا، یہ لفظ ابو داود کے ہیں اور اس کے راوی ثقہ ہیں، اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہے، اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو۔ اسے بازار نے روایت کیا اور کہا ہے اس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔ روٹی لے کے آئے اندر پئی۔ اسی طرح میرے محترم بھائی اس روایت کے اندر جو لفظ آیا ہے لام زیر سواد لس سواد 2 زیر سن لسن یعنی لس چور کو کہتے ہیں، اس کی جمع لصوص آتی ہے۔ ما اخالو کا سرقتا میرا خیال نہیں کہ تم نے چوری کی ہو، اس بات سے اسے آپ نے اعتراف سے رجوع کرنے کی تلقین کرنا تھا۔ احسموہ فعل امر کا صیغہ ہے، باب حاسمہ یحسم بر وزن ضربہ سے،
اس کا معنی ہے داغ دینا۔ اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ چوری کی حد نافذ کرنے کے لیے چور کی طرف سے کم از کم 2 مرتبہ اقرار ضروری ہے۔ امام احمد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 1 مرتبہ اقرار بھی کافی ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ 5، 8 اور 7 یعنی 587۔ یہی موقف راجح کیونکہ اولاً مذکورہ بالا روایت ضعیف ہے، اور ثانیاً اس میں مجرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہے، جس سے کسی کام کا لازم و شرط ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے زخم کو داغ دینا چاہیے تاکہ خون بند ہو جائے۔ اگرچہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن اگر زخم کو داغا نہ جائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت واقع ہو جائے گی، جو کہ یقیناً ہاتھ کاٹنے سے مقصود نہیں۔ نیز مسلمانوں کی جان بچانا بھی فرض ہے، اور یہ خیر کے کام میں تعاون بھی ہے، اس لیے ہاتھ کاٹنے کے بعد کسی بھی دوا کے ذریعے خون بند کرنا ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ہاتھ کاٹنے والے کو اجرت اور داغنے والے کو ادویہ وغیرہ کی قیمت بیت المال سے ادا کی جائے گی، بیت المال سے ادا کی جائے گی۔ حوالہ سبل السلام جلد نمبر 4 17-11 نمبر ہے۔ نیل الاوطار جلد نمبر 4 صفحہ 599۔ وعن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یغرم السارق اذا اقیم علیہ الحد، رواہ النسائی وبین انہ منقطع وقال ابو حاتم ہوا منکر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب چور پر حد قائم کر دی جائے تو پھر مال کی ضمانت اس پر نہیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا اور بیان کیا کہ یہ منقطع ہے، اور ابو حاتم نے اسے منکر کہا ہے۔ اس روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگرچہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور مال مسروق کا تلف ہو چکا ہو تو پھر اس کی ادائیگی چور کے لازم نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی موقف اپنایا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے یہ موقف درست نہیں، بلکہ اس سلسلے میں امام شافعی اور امام احمد کا موقف قوی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چور پر مطلق 2 حق واجب ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کا حق جو اقامت حد کی صورت میں ادا ہوتا ہے، دوسرا بندے کا حق جو مال مسروقہ کی واپسی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے پاس بے عینی ہی موجود ہو تو وہ اسے واپس کریں، اگر نہ ہو تو اس کی قیمت ادا کریں۔ اگر تنگ دست ہونے کی بنا پر قیمت ادا نہ کر سکے تو پھر بھی وہ دیگر حقوق مثلاً قرض وغیرہ کی طرح اس کے ذمہ ثابت ہو جائے گا، اور جب وہ ادائیگی کے قابل ہو جائے گا تب اسے ادا کرے گا۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب بفیہ من ذی حاجۃ غیر متخذ خبنۃ فلا شیء علیہ ومن خرج بشیء منہ فعلیہ الغرامۃ والعقوبۃ ومن خرج بشیء منہ بعد ان یوبیہ الجارین فبلغ ثمن المجن فعلیہ القطع، اخرج ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹکے ہوئے پھل توڑنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پھلوں کو ضرورت کے وقت اپنے منہ سے پکڑے اور چھپا کر نہ لے جائے، اس پر کوئی سرزنش نہیں، جو اسے اٹھا کر لے جائے اس پر تاوان بھی ہے اور سزا بھی۔ اور جو شخص اس صورت میں کوئی چیز اٹھائے کہ مالک نے اسے توڑ کر
ڈھیروں کی صورت میں محفوظ کر لیا ہو اور اس چوری شدہ چیز کی قیمت ڈھال کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ خبنا کپڑے کا کنارہ اور پلو، مراد یہ ہے کہ کپڑے میں باندھ کر نہ لے جائیں۔ جرین کھجور خشک کرنے کی جگہ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا شخص پھلوں کے درخت دیکھے اور کچھ پھل کھا کر اپنا پیٹ بھر لے اور الٹا بنے، اس پر کوئی حد یا تاوان نہیں، لیکن اگر وہ پھل اتار کر کھا بھی لے اور ساتھ بھی لے جائے تو پھر اسے کچھ سزا، زیادہ سے زیادہ 10 کوڑے بھی دی جائے گی اور اس کے ذمے اتارے ہوئے پھلوں کی قیمت ادا کرنا بھی لازم ہوگا۔ اور اگر مالک پھل درختوں سے اتار کر محفوظ کر چکا ہو اور کوئی وہاں سے بلا اجازت پھل اٹھا لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطے کہ اٹھائی ہوئی چیز کی قیمت 3 درہم یا ربع دینار تک پہنچتی ہو۔ اہل علم نے اسی حدیث سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ ہاتھ صرف اسی صورت میں کاٹا جائے گا جب کسی کے مال، محفوظ مال سے کچھ چوری کیا گیا ہو۔ وعن صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما امر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه حل كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجارود والحاکم۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جس نے یعنی صفوان رضی اللہ عنہ کی چادر چرائی تھی، انہوں نے اس چور کے بارے میں سفارش کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لانے سے پہلے تو نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اسے احمد اور چاروں نے روایت کیا ہے، ابن جارود اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہے، حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مسجد میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی نے آپ کی چادر اٹھا لی۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس چور کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ سنا تو صفوان رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے پاس آنے سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معاملہ شرعی عدالت میں پہنچ جائے تو پھر لازماً سزا دی جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، لیکن جو حد کا معاملہ میرے پاس پہنچ گیا تو سمجھ لو کہ وہ واجب ہوگی۔ امام ابن عبد البر نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے جب معاملہ سلطان و حکمران کے پاس پہنچ جائے گا تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ حد کو نافذ کریں۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال جیء بسارق الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقتلوه فقال یا رسول اللہ انما سارق قال اقتلوه فقطع ثم جیء به الثانی فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم جيء به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقالوا اقتلوه أخرج أبو داود والنسائي واستنكره أخرج من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے عرض کہ اللہ کے رسول اس نے تو چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقطعوہ، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو. پھر اسی طرح ذکر کیا. پھر اسے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. پھر اسی طرح ذکر کیا گیا. پھر اسے اسی طرح چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. پھر پانچویں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کر دو. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور اسے منکر قرار دیا. اور نسائی نے حارث بن حاتب رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کیا اور شافعی نے ذکر کیا. یہ پانچویں مرتبہ قتل کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ روایت سب کے نزدیک ضعیف ہونے کی بنا پر قابل عمل نہیں. امام خطابی نے فرمایا مجھے کسی فقیہ کے متعلق یہ علم نہیں اس نے چور کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا ہو خواہ وہ کئی مرتبہ ہی چوری کر لے. کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ 292. نسائی کی 8ویں جلد صفحہ 99. امام ذہبی نے اس روایت کو منکر کہا ہے. کما فی التلخیص جلد نمبر 4 صفحہ 382. تو اللہ رب العالمین ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.